यार मोहम्मद दीनी साहब से हमारा पुराना रिश्ता है। हम कोई 20 बार सेंट्रल एशिया की जो 5-6 रियासतों में ट्रैवल कर चुके हैं, और ये जो पहली किताब इन्होंने बल्कि दूसरी तीसरी किताब थी कि तुर्कमानिस्तान में बलोच जो हैं, ये इस सिलसिले में एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 2003 में हम इकट्ठे तुर्कमानिस्तान में, वहाँ अशकाबाद जो कैपिटल है, वहाँ ठहरे हुए थे। मुझे बादीनी साहब ने बताया कि एक जगह पर हिस्टोरिकल, आज का नाम है उसका मारे, और हिस्टोरिकल प्लेस पुराने दौर में उसको मर्व कहते थे, जो सेंट्रल एशिया का मरकज़ था, और वो 600-700 मील जो है वो अशकाबाद से दूर था। और उन्होंने कहा जी कि वो उसके पास ही 40-50 मील के फासले पर बलोच आज से 100 साल पहले हिजरत करके आए। तो मैंने कहा ज़रूर चलते हैं। तो हम गए, और वो मर्व ऐसा शहर है जब, और आजकल उसको मारे, रूसियों ने उसका नाम MARY मारे कर दिया, रूसियों ने चेंज किया। तो ये हम देखते हैं, और जब हम गए फिर वहाँ वो डिजर्टेड प्लेस है, सुल्तान संजर का मज़ार उस वक्त बन रहा था, अब तो शायद वो कंप्लीट हो गया होगा, काफ़ी अर्से की बात, 2003 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ से फिर हमने 3 सहाबियों की वहाँ का भी एक कब्रें हैं मारे में या मर्व में, और वहाँ पर हमने दुआ की। उसके बाद हम चल पड़े कि बलोचियों के लिए मुझे बादीनी साहब ले गए। 40-50 मील के फासले पर 2-3 गांव जो है बलोचियों की आबाद। रूसियों का ये कमाल है, उन्होंने, हमारे ब्रिटिश ने गाँव को तो डेवलप नहीं किया है, कि ये कोई तारीफ़ नहीं, मैं एक फैक्ट बयान कर रहा हूँ कि रूसियों ने, जो लेनिन ने 1917 में इनकलाब रूस में लाया, उसने अगरचे मज़हब के ख़िलाफ़ था, लेकिन उन्होंने लोगों की डेवलपमेंट में ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट में ख़ास तौर पर तवज्जो दिया, और हर गांव को शहर से कनेक्ट कर दिया, और उनके हाउसेस का तर्ज है, और ये तरीका जो है वो तो एक लंबी बात है, मैं शॉर्ट बात करूँगा। तो मुझे बादीनी साहब ने, जब होटल से हम अशकाबाद में चलने लगे, कोई पाकिस्तानी चीज़ है आपके पास? मैं कहा मेरे पास 2 तौलिए हैं। तो इन्होंने कहा कि यही साथ ही ले चले। वो जब हम गए, एक बलोच जो उनका सरबराह था, उनसे मिले, तो वहाँ बैठे, बड़ी इसी तरह जिस तरह आप मोहब्बत करते हैं, वेलकम करते हैं, और एक आपका ख़ास मखसूस अंदाज़ है विच आई अप्रिशिएट वेरी मच, क्योंकि मेरा बलूचिस्तान से काफ़ी तल्लुक़, हमारे ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और टीचर्स के साथ मेरा ख़ास तल्लुक़ है। मेरी वो 20-25 साल मेरी कॉन्फ्रेंसों में इस्लामाबाद आते रहे, और हर कॉन्फ्रेंस में 10-15 बलोच स्कॉलर्स को मैं इनवाइट करता रहा हूँ। तो ये, जब मैं यहाँ पर डायरेक्टर था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल कल्चर रिसर्च का यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जब गए, हमने ये तौलिया मैंने निकाला, इनको दिया, इन्होंने कहा ये पाकिस्तानी तौलिया है। उन्होंने फ़ौरन लेकर उसको चूमना शुरू कर दिया, और फिर जो 5-7 लोग थे, सब ने उसको लिया है और उस तौलिए को चूपा है कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारे लिए एक बड़ा मुल्क है। तो ये जब दूसरे में गए, वहीं भी ऐसे ही हुआ, और वहाँ पूरा हमने पूरा दिन गुजारा, और बड़ी मोहब्बत से वो पेश आए। और मुझे वो आज भी याद, पिछले दिनों बादीनी साहब ने पुरानी तस्वीर मुझे भेजी, तो मैंने कहा ये 2003 की है। वहाँ पर हम होटल में बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे, वहाँ पर तुर्कमानी भी था, बादीनी साहब थे और मैं था। तो आप, ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बादीनी साहब ने अफ्रीका के बलोच जो किताब है, ये एक मार्वलस वर्क है, और ये इनकी बलूचिस्तान से और बलोचियों से मोहब्बत का शाहकार है। आम बात नहीं है, खाली मोहब्बत आम चीज़ है ये। राइटिंग स्कॉलर जब लिखता है तो वो एक शाहकार का काम होता है, ये एक बड़ा प्रेस्टीजियस वर्क होता है। और इसमें इन्होंने जो बताया, आप चूँकि सारे काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बात कर चुके हैं, मैं इस पर कम बात करूँगा कि मशरक़ी अफ्रीका के बलोचों का रहन सहन, तरीका गुफ्तगू, और वो इसी बलोची कल्चर को कैरी ऑन करते हैं। ये इसके लिए मैं इनको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि यू हैव डन वेल, ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द बलोच एंड पाकिस्तानी लिटरेचर।
پھر میں اگلی بات یہ کروں گا کہ بلوچستان کے ساتھ بادینی صاحب کی جو محبت کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، کو جہاں بھی جب ہم کوئٹہ گئے ہیں تو اتنے انداز سے انہوں کا استقبال اور ان کی محبت کہ میں اس کو آل دا ٹائم آئی اپریشیٹ دیٹ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں، بلوچستان یہ وہ واحد خطہ ہے کہ اگرچہ سندھ کے بارے میں وہ باب الاسلام کہتے ہیں، میں کہتا ہوں باب الاسلام بلوچستان ہے، خاص طور پر تربت ہے، جو آپ مالک صاحب کے ساتھ بھی ہم ایک دفعہ 2005 کی بات ہے کہ ہم ترکمانستان گئے تھے، اور بڑی یادداشتیں ہیں ماشاءاللہ، بڑا اچھا آپ کے ساتھ ٹور رہا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب محمد بن قاسم نے اپنی فوجی لے کر آیا، 2 روٹ، ایک سی کی روٹ سے، لیکن خود محمد بن قاسم جو ہے وہ جو ہے پیدل آیا، اس وقت روڈ تو نہیں ہوتی تھی، تو یہ کہنے کا مقصد ہے۔ اور اس نے پہلے یہ اگر چچ نامہ جو تاریخ سندھ پڑھیں اس کے اندر، وہ میں نے سارا پڑھا ہوا ہے، اس میں انہوں نے یہ تربت میں چند دن قیام کیا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہاں سے قیام کرنے کے بعد پھر وہ دیبل اس وقت تھا نا، اس وقت تو دیبل سے پہلے ایک اور جگہ مجھے نام بھول رہا ہے، وہاں پر بھی اس نے چند دن قیام کیا، اور بلوچوں نے بہت والہانہ انداز میں محمد بن قاسم کا استقبال کیا اور اس کے ساتھ تعاون کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم 712 میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے دیبل فتح ہوا، اور سندھ میں یہ جو بلوچستان کا علاقہ ابھی آپ نے ذکر کیا 14 سال پرانا، میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں ایز اے ہسٹورین کہ یہ آپ اسپیسیفکلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو شاید پتہ ہی ہو سب کو، آپ کی اپنی ہسٹری ہے کہ حضرت عمر کے دور میں، اس کے آخری دور میں یہ جو بلوچستان ہے اسلامی ریاست میں شامل ہو گیا تھا۔ اور یہ کس طرح کہ یہ جو آدھا حصہ جو ہے مکران، اور یہ حصہ یہ ایرانی جو امپائر ہے، جو پہلوی امپائر اس کا حصہ تھا، اور پوری امپائر جب کانکر ہوئی ہے تو یہ اسلامی ریاست میں شامل ہو گیا، اور پہلا گورنر ان کا نام عبداللہ تھا، اور جو پھر حضرت عثمان غنی میں بھی اس میں گورنر چینج کرتے رہے، حضرت علی نے بھی کیا۔ تو یہ پرانا رشتہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں سندھ میں دیبل میں اسلام بعد میں آیا۔ وہ کون سا پیریڈ ہے؟ وہ ولید بن عبد المالک جو خلیفہ ہمارے خلیفہ تھے، اموی خلیفہ، ان کے پیریڈ میں یہاں پر اسلام آیا، اور جو کوفہ میں جو مشرقی جو اسلامی امپائر تھی اپ ٹو چائنا، اس کے انچارج حجاج بن یوسف تھے، اور یہ حجاج بن یوسف ان کا نیفیو تھا، یہ آپ کو یہ پتہ ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ پھر اب میں دیکھیں، اور ہسٹوریکل ایک زیادہ بات نہیں آپ سے لمبی کروں گا، لیکن ایک میں بات کروں گا کہ ہمایوں بادشاہ کے حوالے سے۔ ہمایوں بادشاہ یہاں پر اس نے جو 1530 جب 30 سے 40 تک 10 سال حکومت کی، لیکن اس کا شیرشاہ سوری سے جھگڑا ہو گیا، اور شیرشاہ سوری نے اس کو شکست دے دی، اور جب وہ وہاں سے دہلی سے نکلا ہے تو وہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سندھ آیا، اور سندھ میں عمر کوٹ کے مقام پر وہاں اس نے دوسری شادی کی، اور اکبر وہاں پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو اکبر کا پھر اس کے بعد بکر میں آیا جو قلعہ تھا، اور وہاں سے بلوچ سرداروں نے ہمایوں بادشاہ کے ساتھ بہت تعاون کیا، اور اس جو چھوٹا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، اس کو سیفلی قندھار پہنچانے میں بڑی مدد کی ہے اس کی۔ تو یہ بلوچوں کا میں بڑا کنٹریبیوشن ہسٹوریکل ہے، اور تاریخ میں ہم دیکھیں دے ہیو بین گریٹ واریئرز اور فائٹرز اور جرت مند ہیں، اور لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ انگریز کے دور میں اس کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا، اور وہ لیگسی جو قائد اعظم اس کے بجائے چونکہ فیلڈ قائد اعظم ہے تو تھوڑی سی بات اس حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ قائد اعظم کو یہ بات پتہ تھی، قائد اعظم نے اس کو دیکھ رہے تھے کوئی ایسا اچھا لیڈر ملے کہ جس میں بلوچستان مسلم لیگ چونکہ پہلے تو یہ 1913-14 میں قائم ہو چکی تھی، لیکن وہ ڈیڈ باڈی تھی۔ قاضی عیسیٰ جو بلوچستان جب وہ وارنٹ لا کر کے آئے تو اس وقت 39 میں
ان کو وہ قائد اعظم نے کہا کہ آپ بلوچستان مسلم لیگ کی بنیاد ڈالیں، اور اس کو فرسٹ پریزیڈنٹ وہی رہے. اور قاضی عیسیٰ نے پاکستان موومنٹ میں خالی بلوچستان میں کام نہیں کیا ہے، پورے آل انڈیا لیول پہ ٹریول کیا ہے اور پاکستان کا جھنڈا بلند کیا ہے. یہ قاضی عیسیٰ خالی بلوچستان کی لبریشن میں نہیں ہے، پوری آل انڈیا لیول جتنے بھی ہمارے مسلمان علاقے ہیں سب میں وہ جاتے رہے. قائد اعظم لیاقت علی خان سب کے ساتھ جاتے رہے، تو اس میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور میں لاسٹ سے یہ بات کروں گا کہ یہ جو بلوچی ہمارے پاکستانی کلچر جو ہے میرے حساب سے 6 اکائیوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، 6 اکائیوں پر مشتمل ہے. ایک بلوچ، سندھی، پشتون اور پنجابی اور کشمیری اور بلتستانی، جس کو گلگت بلتستان کہتے ہیں. یہ میرے حساب سے میں حساب تو یہ کہتا ہوں پاکستانی کلچر جو ہے یہ 6 اکائیوں پر مشتمل ہے. اب تو 4 میں وہ کانسٹیٹیوشن دیتا ہے رائٹ، میرے حساب سے 6 کو دینا چاہیے، پارلیمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے سب کو. اور پاکستانی کلچر کی ویرائٹی جو ہے ان 6 جو ریجنز ہیں اس کے اندر اتنا ویرائٹی ہے جس کو علامہ اقبال نے 1930 کے خطبے میں یہ کہا ہے کہ if you see the experience of Islam in this north western India، اس میں پاکستان تو نہیں تھا، نارتھ ویسٹرن انڈیا کا، کہ if you see the experience of Islam in this north western India this has been unique in history. اقبال کی بات ہے، یونیک ان ہسٹری. تو اس لیے میں تمام دوستوں کو سب کو مبارکباد. یو بلانگ ٹو گریٹ نیشن، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ